الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود السلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ لفظی ترجمہ، اذ جب، اوا پناہ لی، الفتیتا نوجوانوں نے، الا طرف، الکہف غار، فقالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، من لدن کا رحمہ، من سے، لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا اور مہیا کر، لنا ہمیں، من سے، امرینا ہمارے معاملات میں، راشدن درستگی سیدھا راستہ۔ فَضَرَبْنَا پس ہم نے مارا، عَلَى پر، آذانہم ان کے کانوں، فی سے، الکہف غار، سنین سال، عددن گنتی۔ پچھلی آیت کریمہ سے اصحاب الکہف کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ اپنی بستی سے نکلے تو انہوں نے کہا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ کہنے لگے، جب یہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ سے کہنے لگے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے اور ہمارے معاملات میں سیدھا راستہ عطا فرما دے، درستگی عطا فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا غار میں، سنین عددا کئی سالوں تک۔ اذ اوى الفتیہ آیت نمبر 10 کا تیسرا لفظ ہے الفتیہ۔ فتیہ جمع ہے، اس کی واحد فتح ہے، جس کا مطلب معنی یہ بنتا ہے کہ جو ابھی بالکل تازی جوانی میں انسان داخل ہوتا ہے، اس نوجوان کو فتیہ کہتے ہیں۔ تو اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اصحاب الکہف تھے، ان کی عمریں جو ہیں وہ بالکل تھوڑی سی تھی، بالکل جوانی میں ابھی داخل ہوئے تھے، بہت پختہ جوانی نہیں تھی، بالکل تازہ جوانی میں وہ شامل ہوئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جب انہوں نے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ایک تو اللہ سے رحمت کو طلب کیا، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یہاں پر دو لفظ اس آیت میں، ایک من لدنک اور ایک حَيِّئْ لَنَا۔ من لدنک، آتنا من لدنک یعنی اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے رحمت کا طلب کرنا، اور وَهَيِّئْ لَنَا اور اللہ کی طرف، اللہ سے کہنا کہ ہمارے معاملات میں ہماری مدد فرمائے۔ اور یہاں پر ربنا جمع کی ضمیر ہے، آتینا بھی جمع کی ضمیر ہے، وَهَيِّئْ لَنَا یہاں پر بھی جمع کی ضمیر ہے،
امرنا ہمارے معاملات نے، یہاں پر بھی جمع کی ضمیر ہے۔ عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور تین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ایک کے لیے واحد اور دو سے جمع کا صیغہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں جو ہے وہ دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ بولا جاتا ہے، اور پھر دو سے زیادہ، تین سے لے کر آگے جتنے بھی ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ دوسری آیت ہے فَضَرَبْنَا، پس ہم نے مارا۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو ضرب یضرب مارنا کے معنی میں آتا ہے۔ عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اگر ہم اس طرح ترجمہ کریں گے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس مارا ہم نے ان کی کانوں پر، تو یہ اس کا پورا مقصد ادا نہیں ہوگا۔ تفسیر جلالین میں صاحب جلالین نے فَضَرَبْنَا اس کا مفعول مقدر حجاباً، یعنی ان پر نیند کا پردہ تھا، یہاں ضربنا کا معنی پردہ میں لیں گے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پردہ ہے ان کے کانوں پر، فِی الْکَہْفِ، جب وہ غار میں چلے گئے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے ضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِ، کہ اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا، یعنی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اور یہ اصحاب الکہف جو تھے یہ اپنے علاقے سے اس وجہ سے نکلے تھے، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ تھی ان پر کہ کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لیا جائے، ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، تو ان پر گھبراہٹ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلا کام جو کیا کہ ان پر نیند کو طاری کیا، کیونکہ نیند جو ہے وہ جسم کے ہر اعضاء پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، اور سب سے آخر میں انسان سننا بند کرتا ہے۔ اور جب انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو اس وقت دنیا سے ٹوٹل پردہ اس پر آ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، قریب کیا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اور نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، کیونکہ بالکل جس طرح انسان موت کے عالم میں چلا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اسی طرح نیند کے عالم میں انسان کو کچھ نہیں پتا چلتا مگر جو اللہ رب العالمین اس کو خواب کے ذریعے دکھا دیں۔ اور نیند واحد ایسا ایک عمل ہے کہ انسان جتنا بھی پریشان ہو، اگر تھوڑی دیر سو لے، جتنی بھی ذہنی ٹینشن ہو، جتنی بھی گھبراہٹ ہو، تھوڑی دیر نیند اب سو لے تو اللہ رب العالمین اس کی گھبراہٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِی الْکَہْفِ، غار والوں کو سب سے پہلے نیند کا تحفہ عطا کیا، ان کو نیند آ گئی اور آرام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس دوسری آیت کے آخر میں لفظ ہے سنین عددا، سنین سنہ کی جمع ہے، یعنی سال، کئی سالوں تک سوئے رہے۔ عددا ان کی گنتی اللہ رب العالمین آگے آنے والی آیات میں ذکر کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے ہیں، کہنے لگے شاید ایک دن یا آدھا دن، یا کسی نے کہا نہیں ابھی چند لمحے سوئے، ابھی تو کروٹ بھی میں نے نہیں لی۔ تب جو سکہ لے کر باہر گئے تو انہیں پتا چلا کہ کئی 100 سال گزر چکے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے ان کے جسم کے بالوں کو بڑھنے دیا، نہ ہی ان کے ناخن بڑھے، نہ ہی ان پر اتنے سال گزرنے کے بعد بڑھاپا آیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ کیونکہ اگر یاد ہو تو رمضان میں سورۃ یاسین کی تفسیر میں ہم نے کچھ اللہ رب العالمین کی نشانیاں پڑھی تھی، جن کے اندر سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، زمین سے جڑی بوٹیوں کا نکلنا، انسان کا جوڑا جوڑا پیدا کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو کہکشائیں ہیں ان کا اپنے وقت پر سفر کرنا، سورج کا اپنے وقت پر سفر کرنا، یہ ایک روٹین کی نشانیاں انسان روز دیکھتا ہے، ان میں تعجب نہیں ہوتا۔ اب سورج نکلے گا کوئی انسان تعجب نہیں کرے گا، سورج غروب ہوگا کوئی انسان پریشان نہیں ہوگا کہ یہ کیوں غروب ہو گیا۔ تعجب اس دن ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن اس دن بھی اتنا تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیوں میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، تو اس کے جسم کے جو بال ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، سارے جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں۔ لیکن اصحاب الکہف کا جو واقعہ تھا بالکل عجیب اس حوالے سے تھا
کہ کئی 100 سال تک سونے کے بعد بھی ان کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. وہ ایسے سمجھ رہے تھے جیسے چند لمحات یا ابھی کروٹ بھی نہیں لی، چند منٹ کے لیے ہم نے آرام کیا ہے، یا آدھا دن یا ایک دن جیسا اگلی آیت میں آتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک حدیث میں 300 سال یا 350 سال کے قریب انہوں نے آرام کیا ہے. اور لیکن یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.